بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منزلوں سے آگے بڑھ منزل تلاش کر، منزلوں سے آگے بڑھ منزل تلاش کر، اگر مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہزاروں صدیاں بیت گئی سجدے کیے تو کیا ہوا، ہزاروں صدیاں بیت گئی سجدے کیے تو کیا ہوا، ایسا سجدہ کر کے رب کو تلاش کر۔ معجم الکبیر طبرانی کی حدیث ہے، تیسری جلد اور صفحہ نمبر 113 پر عشرہ مبشرہ میں سے چھٹے نمبر کے صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی میں تشریف لائے۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد میں جمع غفیر کا جم گھٹا تھا، صحابہ کرام کی تعداد میں بڑا ہی اضافہ ہو چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے، انتظار کیا کہ جب یہ سارے چلے جائیں گے تو میں خلوت اور تنہائی میں جا کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کروں گا۔ جس وقت آئے تھے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، اور جب صحابہ میں سے آخری صحابی اٹھ کر گیا تو اس وقت اشراق کا وقت ہو چکا تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تشریف لائے، آتے ہی سوال کیا، کوئی تمہید نہیں باندھی، بڑا انتظار کیا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادعو اللہ ان یجعلنی من مستجیب الدعوہ۔ اے سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے ان لوگوں میں شامل فرما لے جو دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے، اللہ پہلے ہی ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، جس کو عربی میں مستجیب الدعوات کہتے ہیں، جس کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتے ہیں، جس کی دعائیں لمبی نہیں ہوتی، آنسو نہیں نکلتے، لیکن اس کے باوجود اللہ اس کی دعا کو قبول فرما کے اس کی حاجت کو پورا فرما دے۔ فرمائے میرے لیے دعا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا سوال مختصر آپ نے نوٹ کیا تھا، اتنا ہی اور اس سے بھی کم الفاظ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب بھی اختصار سے دیا۔ فرمایا یا سعد طیب مطعمک تکن مستجیب الدعوہ، حلال کھانا شروع کر دے، اللہ تیری ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ بغیر تمہید کے اسی حدیث کو تمہید سمجھے، اور جو آخری الفاظ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے کہ حلال کھانا شروع کر دے، اللہ تیری دعا قبول فرما لے گا، اسی کو میرا موضوع سمجھیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے پہلے ایک جملہ معترضہ کے طور پر میں آپ سے گزارش کروں۔ آج 27 کی رات ہے، 3 راتیں گزر چکی ہیں، یہ چوتھی رات ہے اور آگے ایک رات باقی ہے۔ دعائے عائشہ سب کو آتی ہے، سب کو آتی ہے، ذرا ہاتھ کھڑیں جن کو آتی ہے، 2-4 ہی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جن بھائیوں کو میری زبان سمجھ نہ آئے وہ یہی دعا پڑھتا رہے، جس کو میرا موضوع سمجھ آ جائے وہ توجہ کرے، جس کو نہ سمجھ آئے کم از کم وہ اجر سے محروم نہ ہو، یہی دعا پڑھتا رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ کہ جب یہ 5 راتیں طاق راتیں آئیں تو ان میں یہ دعا پڑھا کر، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ سکھائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، سب کو ملانا چاہتے ہیں تو فاعف عنا، دوسرے الفاظ کے ساتھ اللہم انک عفو تحب الکریم العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا میرے بھائی، میرے عزیز مائیں اور بہنیں یہ دعا پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر کی عظیم گھڑیاں میرے اور آپ کے نصیبے میں لکھ دیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 11 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، اسد الغابہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 11 صحابہ کرام میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدر کے اندر زخم کھانے والوں، احد کے اندر اپنے بچوں کو
तुम्हें वो हदीस सुनाता हूँ, इल्लम यकुन समेतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मता उज़ुनई, अगर मैंने ये हदीस अल्लाह के रसूल से ना सुनी हो तो अब्दुल्ला इब्न उमर के कान बहरे हो जाएं। इतना एतिमाद था हदीस रसूल के अल्फाज के ऊपर कि जैसे मैंने सुना है वैसे ही बयान करूंगा, एक लफ्ज़ भी अपनी तरफ से इजाफा नहीं करूंगा। तो वह हदीस क्या है? सैयदुल कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन इश्तरा सौबन बिअशरत दिराहिम व फीहि दिरहमुन हरामुन लम यक़बलिल्लाहु सलातन लहू मा दामा अलैहि। फरमाया कि एक शख्स मजदूर है, मुलाजिम है, 9 दिरहम खून पसीने के साथ कमाता है, 9 दिरहम मेहनत करके कमाता है, सूरज की तपिश को गर्मी में बर्दाश्त करता है और सर्दी में ठटकते सर्द हवाओं को बर्दाश्त करता है, ठंडे पानी को बर्दाश्त करता है, मेहनत मजदूरी करता है, 9 दिरहम कमा के लाता है, 1 दिरहम उसमें डालता है, 10 दिरहम हो जाते हैं। फरमाया कि इस 10 दिरहम का जाकर वो कपड़ा ख़रीदता है, दर्जी को देता है, वो दर्जी इसे सिलाई करके शलवार और कमीज़ बना कर देता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 9 दिरहम हलाल के थे, फ़ीही दिरहमुन हरामुन, 1 दिरहम उसके अंदर हराम का था। जब तक वो कपड़े सिले हुए अपने बदन पर ज़ेब तन किए रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला एक इबादत को भी कबूल नहीं फरमाएंगे। 1 दिरहम जिसकी दौलत के अंदर हराम का आया, अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं करेंगे। और हदीस के अल्फाज है, लम यक़बलिल्लाहु सलातन लहू मा दामा अलैहि, जब तक वो कपड़े पहन कर रखेगा अल्लाह एक नमाज भी कबूल नहीं करेंगे, एक नमाज भी अल्लाह कबूल नहीं करेंगे। और सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस के अल्फाज हैं, लम यक़बलिल्लाहु लहू सलातन 40 लैलतन, 40 दिन तक उसकी नमाज कोई कबूल नहीं की जाएगी। सफ़ेद दाढ़ी वालों, जवानी में अल्लाह के सामने सिजदा करने वालों, अपनी जहलियत की ज़िंदगी से ताइब होकर अल्लाह के सामने झुकने वालों, क्या हमने तौबा के साथ साथ हराम को छोड़ दिया है? क्या अल्लाह के सामने माफिया मांग मांग कर हमने हराम के लुक्मों को छोड़ दिया है? क्या हमने किस्तों के कारोबार से तौबा कर ली है? क्या बैंक का लोन लेने के बाद हमने अल्लाह से तौबा कर ली है? और इससे भी छोटी बात करूं, जिसको हम सूद और हराम समझते ही नहीं हैं, अगर हमारे जैज़ की कंपनी में, जैज़ की सिम में बैलेंस ख़त्म हो जाए, कंपनी से जो 15 रुपये एडवांस लेते हैं और वापस देना हो तो 17 रुपये लेते हैं, और इसकी ज़िमन में जितनी कालें सुनते हैं वो कान का हराम होता है, जिनको हैं वो ज़बान का हराम होता है, क्योंकि ये हराम है और सूद है। आपने 15 लिए हैं और 17 वापस किए। कुल्लु कर्ज़िन लिमा जर्रा बिही मनफ़अतुन फ़हुवा रिबा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस कर्जे के साथ कर्जा देने वाला फ़ायदा उठाता है, फ़हुवा रिबा, वो सूद होता है। फरमाया कि 9 दिरहम हलाल के, 1 दिरहम उसके अंदर हराम का, अल्लाह तबारक व तआला उसकी कोई इबादत को कबूल नहीं फरमाएगी। थोड़ा सा आगे चलिए, हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाहुल बारी, जिनकी बुखारी शरीफ को पढ़कर आज मुझ जैसा फ़कीर आज इस स्टेज की जीनत बना है और आपके सामने हदीस रसूल को पढ़ रहा है, जिसकी बुखारी सहीह बुखारी को पढ़कर खतीब खुतबा देता है, निकाह काजी निकाह पढ़ाता है, उस बुखारी को पढ़कर आज हम
بخاری کرنے والے اہل حدیث موجود ہیں کہ جو بھی فتویٰ دیتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، صحیح بخاری نکال کر لاتے ہیں اور ان کے صفوں کو کھول کر عبارت پڑھ کر جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی امام بخاری رحمہ اللہ الباری، کیا آپ جانتے ہیں جہاں پر انہوں نے 6000 سے زائد صحیح البخاری میں حدیثیں لکھی ہیں، جہاں پر لاکھوں حدیثوں کے وہ حافظ تھے جن کو سند اور متن کے ساتھ حدیث رسول یاد تھی، وہاں پر وہ کپڑے کے ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ان کے والد اسماعیل رحمہ اللہ وہ بھی کپڑے کے ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری کا آخری وقت آیا، سسکیاں لے رہے ہیں، تلامذہ آئے، طلباء آئے، آ کر عیادت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے شیخ کو صحت والی زندگی عطا فرما، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اجل کا وقت ہے، ایک لمحہ بھی نہ پیچھے ہوگا نہ آگے ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ جاتے جاتے یہ الفاظ کہتے ہیں، تاریخ بغداد کے 4 جلد صفحہ 221 پر یہ عبارت موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اے میرے بیٹو، یہ تلامذہ کو بیٹا کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ اے میرے بیٹو، اے میرے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں، مجھ سے حدیث رسول سننے والوں، میرے خطبہ جمعہ کے سامعین، آج سن لو، میں دنیا سے جا رہا ہوں، آخرت کی طرف میرا سفر جاری و ساری ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن یاد رکھو میری وراثت کے اندر درہم اور دینار آپ کو ملیں گے، لیکن واللہ العظیم اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے درہم اور دینار اور وراثت میں ایک درہم بھی مشکوک نہیں ہے، ایک درہم بھی مشکوک نہیں ہے۔ مشکوک کسے کہتے ہیں؟ ایک شریعت میں حلال کا دائرہ ہے، ایک شریعت میں حرام کا دائرہ ہے، ان دونوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے تھوڑی سی حرام کے مطابق ہو جائے یا تھوڑی سی حلال کے مطابق، اسے مشکوک کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے بارے میں شک بھی نہ کرنا کہ یہ امام بخاری نے کہاں سے کمایا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے میری وراثت میں ساری کی ساری دولت حلال کی ہے۔ ہم میں سے مرنے والا کیا اتنے عزم اور پختگی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں وراثت چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ ساری حلال کی ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے ہم دعا کرتے ہوئے بھی اللہ کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ میری دعا قبول کر لے، میں نے کبھی حرام نہیں کھایا۔ اللہ کے سامنے بھی ہم شرمندہ ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی سے واقف ہے، اللہ ہمیں جانتا ہے کہ کتنا حرام کھا کے آتا ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، 5 ہجری کے بعد غزوہ خندق کے موقع پر اسلام قبول کیا، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ پڑھائیے، مسلمان کر دیجئے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فلانے قبیلے کے حوض پر چلے جاؤ، تالاب پر چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر غسل کر کے آؤ، آپ کو علم ہوگا کہ اگر کوئی شخص مذہب باطلہ کو چھوڑ کر، دین باطلہ چھوڑ کر اسلام کو قبول کرتا ہے تو اسے پہلے غسل کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ غسل کر کے آؤ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد اپنے ہی آپ سے سوال کرتے ہیں، مغیرہ آج تو نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تیرے زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، قلم پھیر دیا ہے، لیکن مغیرہ آج سارا کچھ سچ کھول کے بتا دے، ایک ایک لفظ بھی جھوٹ نہ بولنا، اگر تو نے چھپایا تو اللہ اس کے راز کو فاش کر دے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ نبی علیہ السلام کی زبان اللہ کے حکم سے ہی بولتی ہے، فرمایا کہ چھپانا نہیں۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، فرمایا کہ مغیرہ آج تک
مدینہ سے مکہ جانے والا قافلہ، مدینہ سے بدر جانے والا قافلہ، مدینہ سے بنو قینقاع جانے والا قافلہ، مدینہ سے قبا جانے والا قافلہ، کوئی قافلہ ایسا نہیں ہے جس کو تو نے مغیرہ لوٹا نہ ہو، مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کی تو نے چوری نہ کی ہو۔ مغیرہ زمانہ جہلیت کے اندر، کفر کے اندر تو بہت بڑا ڈاکو تھا، تو بہت بڑا چور اور سارق تھا، آج تو نے اسلام قبول کر لیا، اس دولت کا کیا کرے گا؟ جو دولت تو نے کمائی ہے اس دولت کا کیا کرے گا؟ مغیرہ کے ذہن کے اندر یہ کھٹکا ہوا، یہ سوال چبھ رہا ہے۔ چلتے چلتے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا، چہرے پر تاثرات تبدیل ہے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول میری ایک تمنا ہے۔ مغیرہ کیا تمنا ہے؟ اسلام تو تیرا قبول ہو چکا، تیرے اللہ نے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے، مدینہ سے نکلنے والا احرام باندھ کر ذوالحلیفہ سے جب مکہ شہر کی طرف جاتا تھا عمرہ اور حج کرنے کی غرض سے، اس کو برہنہ کرنے والا اور اس کی چادریں اتارنے والا میں ہی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص اپنی بیٹیوں کو لے کر سفر کرنا شروع کرتا، اس کے کانوں کو چیر کر اس میں سے زیور اور کانٹے اتارنے والا مغیرہ میں ہی تھا۔ ان کے گھروں میں چوریاں ہوئی، اللہ کے رسول آپ کے پاس آئے کہ چوریاں بہت ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول وہ چوری کرنے والا مغیرہ میں ہی تھا۔ اب میرا جی چاہتا ہے کہ وہ ساری دولت جتنی میں نے اکٹھی کی ہے چوری اور ڈکیٹی اور راہزنی کے ساتھ، میرا جی چاہتا ہے کہ وہ ساری کی ساری اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، اللہ کی راہ کے اندر خیرات کر دوں، فی سبیل اللہ انفاق کر دوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے میری طرف توجہ کرنا، اس طرح اپنی مٹھی کو بنایا اور زمین پر رکھا، اور زمین کے سہارے سے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا مغیرہ تو نے اسلام کو قبول کیا، میں نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید کی صفوں میں تجھے کھڑا کر دیا، تو نے کلمہ پڑھا، میں نے نبی نے اپنے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، تیرے اندر ٹھنڈک محسوس کرائی، لیکن جہاں تک تو حرام کے مال کی بات کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، بدر کے مقام پہ لگا دو، احد کے غازیوں میں لٹا دو، یہ جا کر بیوہ کی شادی کرا دو اور یتیم بچیوں کو دے دو، مغیرہ میری مسجد سے اٹھ کے چلا جا، تیرے حرام کا ایک درہم بھی میں نبی قبول نہیں کروں گا۔ مغیرہ تیرے حرام کا ایک درہم بھی میں قبول نہیں کروں گا، اسلام تیرا قبول ہے، سینے سے لگایا ہے، لیکن جہاں تک اللہ کی راہ میں حرام مال دینے کی بات کرتا ہے میری مسجد سے اٹھ کے چلا جا۔ میرے نبی نے حرام کھانے والے کے ساتھ کیا تعلقات برتے ہیں، کیا ان کو اچھے رویے دیے ہیں؟ حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، حاجی صاحب تسی کی کیتی جاندے ہو؟ حضرات پہلی سب میں بیٹھ گیا، مصلی امامت پر کھڑا ہو گیا، مؤذن مسجد بھی بن گیا، لیکن حرام نہ چھوڑا تو کیا فائدہ اذانوں کا؟ حرام نہ چھوڑا تو کیا فائدہ تاک راتوں کے اندر اللہ سے معافیہ مانگنے کا؟ جب تک حرام نہیں چھوڑیں گے اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ پورا سال قسطوں کا کاروبار کریں، بینک سے لون لیتے رہیں، گاڑیوں پر چڑھ کر پروڈو کبھی پراڈو کبھی کرولا کبھی کیا تو کبھی کیا، ان پر سفر کریں، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو 2-4 لاکھ میں عمرہ کر کے واپس آئیں، سمجھے کہ گناہ معاف ہو گئی ہے؟ ہم نے یہی تاثر سمجھا ہوا ہے۔ عشر اور زکوٰۃ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر دے دیں گے اور ہم یہ سمجھے کہ اللہ نے پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حرام سے بچ جائیے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 51، فرمایا کہ اے رسولوں کی جماعت پاک کھاؤ اور بعد میں نیک اعمال کرو،
نیک اعمال کی قبولیت کے لیے پہلے پاکیزہ اور حلال کھانا شرط ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 168 فرمایا کہ اے دنیا کائنات کے اندر جینے والوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے وہ حلال اور پاکیزہ کھاؤ، پھر نیک اعمال کرنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 172 یا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حلال کھانا، اس کے بعد نیک اعمال کرنا۔ دنیا کا کوئی شخص بھی اگر حلال کھاتا ہے، 2 رکعت فجر کی پڑھتا ہے اور سنتیں پڑھتا ہے، تہجد نہیں پڑھتا، اور ادھر سے حرام کھانے والا پوری رات اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا رہتا ہے، میرا ایمان ہے کہ حلال کھانے والا 2 رکعتیں اس کی حرام کھانے والے کی پوری تہجد کی نماز پر بھاری ہوتی ہے۔ حلال کھانے والے کے ایمان کے اندر لذت ہوتی ہے۔ تھوڑا سا آگے چلے، نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے سوال کیا، هل رأى منكم رؤية في هذه الليلة، کیا تم میں سے خوش نصیب ایسا بھی ہے جس نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہو؟ سکتہ طاری ہو گیا، خاموشی، کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ ہر فجر کی نماز کے بعد پوچھا کرتے تھے، اگر کسی نے خواب دیکھا تعبیر فرماتے تھے، اگر نہ دیکھا ہوتا تو خود اپنا خواب بیان فرماتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ صحابہ، میں تمہیں اپنا خواب سناتا ہوں۔ اپنا خواب سنایا، فرمایا کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے جو جنت ہے، جسے جنت الفردوس کہا جاتا ہے، میں اس میں داخل ہوا۔ یہ خواب کی بات ہے، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میں جنت الفردوس میں داخل ہوا جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ میں نے وہاں پر جا کر دیکھا کہ کڑیل جوان ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، اس کے سر کے بالوں میں تھوڑی سی سفیدی ہے، اس کی پیٹھ میری طرف ہے اور اس کا چہرہ میرے مد مقابل ہے۔ میں نے یہ سمجھا کہ یہ عبد الرحمن ابن عوف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے اس کے کندھے پر جا کر ہاتھ رکھا، تو جب اس نے پلٹ کر میری طرف اپنا چہرہ انور کیا، فَإِذَا هُوَ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے ابو بکر سے سوال کیا کہ عبد الرحمن کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے رسول مجھے علم نہیں ہے۔ پھر میں وہاں سے نکلا، اسی جنت الفردوس کے اندر ایک اور جوان کو دیکھا، جیسے ابو بکر کھڑے ہوئے تھے ویسے ہی وہ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے پھر سوچا یہ لمبے قد والا، دراز قد والا، یہ عبد الرحمن بن عوف ہوں گے۔ میں نے جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ عبد الرحمن کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام جنت کے اندر نبوت کی آنکھیں جس کو تلاش کر رہی ہیں وہ عبد الرحمن ابن عوف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ابو بکر بھی ساتھ ہیں، عمر بھی ساتھ ہیں، سید القونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شیخین کریمین عظیمین کے ساتھ جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے راستے کے اندر سیدنا عبد الرحمن ابن عوف ملے جنت کے اندر۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اس حالت کے اندر کہ حضرت عبد الرحمن کی پیشانی سے لے کر ان کی داڑھی تک پسینہ ہی پسینہ تھا، پسینے میں بھیگے ہوئے، پسینے میں شرابور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سید القونین علیہ السلام نے فرمایا کہ عبد الرحمن اتنی دیر جنت میں آتے ہوئے کیوں لگاتی؟ واہ میرے نبی اپنے صحابی رسول کے لیے کتنے تڑپ رہی ہیں۔ فرمایا عبد الرحمن جنت میں آتے آتے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن سے اللہ نے روح کو قبض کیا ہے فوت ہوا ہوں، اس دن سے آج تک 1 سال بیت گیا ہے، 1 سال۔
اور ابھی ابھی اللہ کی عدالت میں حساب کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں داخل ہوا۔ جوانوں، دل کی دنیا سے اس کو سن لو، آنکھوں کو کھول کر اس کو سن لو، کانوں کے پردوں کو اٹھا کر اس کو سن لو۔ فرمائے کہ اللہ کے رسول جب سے فوت ہوا ہوں اللہ نے روح کو نکالا ہے، آج تک 1 سال ہو چکا ہے اللہ کے سامنے حساب کتاب دے رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور آپ علیہ السلام نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا کہ عبد الرحمن تجھے بشارت ہو تو کہ جنت الفردوس میں داخل کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام اس منظر کو بیان کرتے ہوئے بھی رو پڑے۔ جو نبوت والے شہر کے اندر رہتا، نبی امی کے ساتھ رہتا تھا، نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، اور وقت آیا کہ ایک نماز فجر کی عبد الرحمن ابن عوف نے پڑھائی ہے، پیچھے میرے رسول نے پڑھی ہے، وہ عبد الرحمن ابن عوف اللہ کی عدالت میں حساب دے تو 1 سال گزر جائے۔ مبارک مسجد کے اندر رہنے والوں، میرے امیر محترم مرزا افتخار بیگ صاحب کی قیادت کے اندر مجھ ناچیز کی گفتگو کو سننے والوں، ہمارے کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ ٹھیکے لیے ہوئے ہیں کہ ہم جنت کے وارث ہیں؟ رمضان کے روزے رکھ کر جنت کو مول لیا، چند دن کا اعتکاف بیٹھ کر اللہ کی جنت کو خرید لیا۔ اپنے معاملات کی طرف توجہ کریں۔ انسان کی حلال کی عبادت انسان کی تہجد پر بھاری ہے۔ فرمایا کہ عبد الرحمن تجھے بشارت ہو، تجھے اللہ نے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ جو عبد الرحمن نے جملے کہے سونے کے پانی سے لکھوں تو حق ادا نہیں ہوتا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے رسول میری طرف سے بھی بشارت سنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور حساب کتاب لینا شروع کیا۔ پہلے رجسٹر کو کھولا گیا، اس کے 99 اوراق بھرے ہوئے تھے، کیونکہ میں وقت کا تاجر تھا، میں تجارت کیا کرتا تھا۔ انٹرنیشنل لیول کی منڈیوں میں 2 لوگوں کو ہی جانا جاتا تھا جو تاجر تھے، یا سیدنا عبد الرحمن ابن عوف یا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کفر میں بھی ان کا چرچا تھا کہ یہ صادق اور امین شہر کے رہنے والے، یہ سچے ہیں اور وعدے کے پکے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول میری طرف سے بھی بشارت سنیں۔ اللہ نے میرے رجسٹر کو کھولا، کھولتے گئے 1 سال تک میرے رجسٹر کو کھولا گیا۔ 1 سال جس کے رجسٹر کو کھولتے لگے ہوں۔ مبارک مسجد کے باسیوں، نمازیوں، حاجیوں، اعتکاف والے، روزے داروں، قیام اللیل کرنے والوں، آپ اندازہ لگائیں اپنے علم کے مطابق کہ رجسٹر کتنے زیادہ ہوں گے جس کو 1 سال لگاؤ کھولنے میں، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہ ہو، آپ اندازہ لگائیں۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری رجسٹر کو کھول کر بند کر دیا۔ میرے رسول میری طرف سے بشارت یہ سنیں کہ میرے رجسٹر کے اندر اللہ کو 1 درہم بھی حرام کا نہیں ملا۔ میں پوری تقریر کے اندر یہی واقعہ بیان کرتا تو میرا سفر مقبول ہو جانا تھا۔ فرمایا اللہ کے رسول جنت میں داخل ہوا ہوں، میرے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا یفعلون ما تؤمرون، جو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، کرامن کاتبین، وہ کھولتے گئے، فرشتے تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول میرے رجسٹر میں سے 1 درہم بھی حرام کا نہیں ملا۔ ہم مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رجسٹر کھولتا جا، میرے رجسٹر کے اندر 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی نمازی ایسا نہیں، مجھ سمیت اگر حرام نہیں کھاتے تو حرام کی بو کو ضرور سونگھ لیا کرتے ہیں، حرام نہیں کھاتے حرام کی مجلس میں ضرور بیٹھ جایا کرتے ہیں، حرام نہیں کھاتے لیکن حرام کھانے والے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات وسیع ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے حرام کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، حرام کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور تمنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، اللہ یہ قبول کر لے گا، فرمایا کہ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو شخص چلتے ہوئے
کسی کا پیشاب یا کسی نالی کے چھینٹے وغیرہ اس کے کپڑے پر لگ گئے، اس نے اپنے کپڑے کو اتارا اور پیشاب کے ساتھ ہی دھو لیا، پیشاب کے ساتھ دھونے کے ساتھ کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ فرمایا کہ جس طرح کپڑے پاک نہیں ہوں گے، حرام کا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے بھی اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگتی ہے، بھوک محسوس ہوتی ہے، وہ غلام کو بلاتے ہیں، کہا جاؤ اور جا کر میرے لیے دودھ لے کر آؤ۔ دودھ ایسی غذا ہے کہ بھوک بھی ختم ہوتی ہے، پیاس بھی ختم ہوتی ہے، فرمایا کہ دودھ لے کر آؤ۔ دودھ پینے کو جی چاہتا ہے، دودھ لینے کے لیے مشکیزہ اتارا گیا، غلام بھاگا، ایک حوض پر آیا جہاں پر ڈاچیاں اور گائیں اور بکریاں کھڑی تھی پانی پینے کے لیے، اس سے اجازت مانگی، ڈاچیوں کا دودھ نکالا اور سیدھا حضرت عمر کے پاس آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشکیزے کو منہ لگایا اور فوراً پی لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیا، الحمدللہ پڑھا، غلام کہتا ہے اے آقا امیر المومنین، پہلے آپ پوچھا کرتے تھے کہاں سے لے کر آئے ہو، لیکن آج آپ نے سوال نہیں کیا کہاں سے لے کر آئے ہو۔ فرمایا کہ اچھا نہیں پوچھا تو بتا دو کہاں سے لے کر آئے ہو۔ فرمایا کہ فلانے حوض کے اوپر کچھ جانور کھڑے ہوئے تھے پانی پینے کے لیے، وہ تھے سارے کے سارے زکوٰۃ کے، میں نے اس سے اجازت لی تھی، وہی دودھ نکال کے لایا ہوں، آپ کو پلایا ہے۔ اتنی سی بات سنی، شہادت کی انگلی کو منہ میں ڈالا، فوراً الٹی اور کہہ کر دی، اور اللہ کو پتہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ، اے الرحم الراحمین، عمر نے آج تک اپنے پیٹ اور معدے کے اندر حرام کا ایک قطرہ بھی نہیں اتارا، آج نہ چاہتے ہوئے قطرہ چلا گیا ہے، عمر کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایسے امیر المومنین کہاں سے لاؤ گے؟ ایسی شخصیت کہاں سے لاؤ گے جو جس گلی سے گزرے تو شیطان راہ کو چھوڑ دیا کرتا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ یہ حلال کھانے والے تھے، حرام سے بچنے والے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آخری دو حدیثیں بیان کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ میں تشریف فرما ہے، آپ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، گھوڑے سے اترے، خیمے کی طرف گئے، پیچھے سے ایک شخص آیا جس کا نام زید بن رفاع ہے، یہ صحابی رسول نہیں، یہ منافق ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں کھڑا ہے۔ صحابہ کرام دیکھ رہے اپنے خیموں میں سے، یہ چل چل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کے قریب جاتا ہے، گھوڑے کی نکیل کو لگام کو پکڑتا ہے، گھاس ڈالتا ہے، چارہ ڈالتا ہے، پانی پیش کرتا ہے، گھوڑے کی خدمت کر رہا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں گمان ہوا کہ یہ اللہ کے رسول کا نیا غلام ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم ہے۔ تھوڑی دیر گزری، اچانک ایک تیر آیا، اس کے حلق پر لگا، اس کی شاہرگ پر لگا، اور وہ وہیں پر تڑپتا تڑپتا اللہ کے سامنے اپنی جان دے بیٹھا۔ ہم بھاگتے ہوئے آئے، اس کو سیدھا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور جا کر عرض کی اللہ کے رسول فلانا شہید ہو گیا، فلانا شہید ہو گیا، فلانا شہید ہو گیا، اور ابھی جس شخص کے پاس سے آ رہے ہیں وہ آپ کا غلام ہے، اور آپ کے غلام کو تیر لگا ہے شاہرگ پر اور وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوڑتے ہوئے آئے اور آپ حیرانگی میں آ رہے ہیں کہ میرا تو کوئی غلام نہیں تھا اس غزوے میں، یہ کون سا غلام آ گیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اپنے گھوڑے کے پاس کھڑے ہوئے، اس کو اٹھایا، اس کا تیر نکالا، فوارے کے جیسے اس میں سے خون نکلا، جوش کے ساتھ خون نکلا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے اٹھایا ویسے ہی زمین پر رکھ دیا۔ صحابہ کرام عرض کرتے اللہ کے رسول کیا یہ آپ کا چاہنے والا نہیں؟ کسی نے یہ آواز دی کہ اللہ کے رسول کیا اس کا کوئی گناہ، کیا اس کی کوئی خطا یاد آ گئی ہے؟ یا رسول اللہ کیا یہ مدینہ کا رہنے والا نہیں؟ کیا آپ اس کو پہچانتے نہیں ہیں؟ یہ آپ کا خادم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ، جس کو تم کہتے ہو کہ یہ شہید ہوا ہے، جس کو تم کہتے ہو کہ یہ نبی کا غلام اور خادم ہے، یہ میرے گھوڑے کی خدمت کرنے والا ہے، کلا والذی نفسی بیدی انی رأیتہ فی النار فی برد
بردۃ غلاہا، میں نے ابھی ابھی اس کو جہنم میں دیکھا ہے، ایک چادر اس کو جہنم میں گھسیٹ کر لے کر جا رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایک چادر کی وجہ سے جہنم میں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے پہلے اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر کو چرایا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا ہے۔ چند روپے کی چادر، چند روپے کی چادر، مدینے میں مرنے والا، نبی کے سامنے مرنے والا، مخالفین کے تیر کو کھانے والا، شہرت پر لٹانے والا، صحابہ کرام کے ساتھ وہ شہید ہونے والا جس کو صحابہ نے کہا شہید ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں اور آپ کس باغ کے مالی ہیں؟ میرے اور آپ کے پاس کون سے اعمال ہیں کہ اللہ کی جنت کو ہم خرید کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آخری حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کے پاس عصا ہے، لاٹھی، یہ بزرگ لیتے ہیں جو، تاکہ بات سمجھ آ جائے گی، اگر اندر ہو تو لے آئیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں حدیث موجود ہے، امام البانی صحیح سند کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر کئی جہنمیوں کو دیکھا، کئی جہنمیوں کو دیکھا، آخر کار میں نے ایک جہنمی کو دیکھا جس کی داڑھی سفید تھی، اس کے بال بھی سفید تھے، اس کے بال بھی سفید تھے، اس کی پیٹھ، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ جہنم کے اندر ایسی ایک لاٹھی تھی لیکن اس کے آگے اس طرح منہ بنا ہوا تھا، آپ کو نقشہ سمجھ آ گیا ہوگا، جس طرح یہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہے نا، اس طرح نقشہ بنا ہوا تھا۔ فرمایا کہ اس کے ٹیک لگا کر جہنم میں کھڑا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ بابا جی جہنم میں کیوں ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کا بوڑھا ہے، آپ کی امت کا بوڑھا ہے۔ فرمایا میری امت کا بوڑھا؟ فبقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام رو پڑے۔ میرے نبی کیوں روئے؟ اس وجہ سے کہ میرے نبی کو جوان سے یہ تمنا ہے، یہ امید ہے کہ وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس کر جہنم میں جا سکتا ہے۔ عورتوں سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، بچوں کے حقوق پورے نہیں کرتی، اللہ کے سامنے ناشکری کرتی ہیں، لان تان کثرت سے کرتی ہیں، جہنم میں جا سکتی ہیں۔ لیکن بوڑھے سے امید نہیں کہ سفید داڑھی کے ساتھ جہنم میں جائے۔ میری قوم کے بزرگوں، میری قوم کے بابوں، میرے نبی کو آپ لوگوں سے یہ امید نہیں ہے کہ میری امت کا بوڑھا جہنم میں جائے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میری امت کا بوڑھا ہے، نبی علیہ السلام رو بھی رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یہ عالم شعور کے اندر آیا، جب سے یہ بالغ ہوا، مرتے دم تک اس نے اپنی زندگی کا ایک حج بھی نہیں چھوڑا، ہر سال حج کر کے آتا، زمزم پیتا، اجوا کھاتا، حرم کی سرزمین پر لیٹتا، سوتا، بیٹھتا، جاگتا۔ جو یہ لاٹھی ہے اس کے نیچے سے آگ لگتی ہے، آگ لگتے لگتے اس کی تھوڑی تک پہنچ جاتی ہے اور اس کے چہرے کو جلا کر رکھ دیتی ہے، اور پھر اس کا چہرہ بالکل خاک ہو جاتا ہے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عذاب میں مبتلا کرتا ہے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اسی عذاب کے اندر ہی اس کو مبتلا کیا جائے گا۔ فرمایا کہ گناہ کون سا تھا؟ فرمایا کہ اس لاٹھی کو لے کر یہ حج کرتا تھا، جس لاٹھی کے ساتھ آج جہنم میں کھڑا ہے، اس لاٹھی کے ساتھ عرفات کے میدان میں جاتا، اس لاٹھی کے ساتھ مینا کی وادیوں میں جاتا، اس لاٹھی کے ساتھ یہ حرم مکی کا طواف کرتا، صفا مروہ کی سعی کرتا، اور ساتھ اللہ کے رسول یہ کبھی عمل کرتا تھا اس لاٹھی کے ساتھ جو یہ آگے منہ بنا ہوا ہے، آگے جو حاجی جا رہے ہوتے تھے ان کے بیگ کھینچ لیتا تھا
ان کی کوئی چیز اچک لیتا تھا، چوری کر لیا کرتا تھا، ہر حج کے موقع پر یہی کام کرتا تھا، مرنے کے بعد اللہ نے حج کو ضائع کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیا، جہنم کا ایندھن بنا دیا اس بدبخت کو۔ اور یار جہاں آن لائن سسٹم ہے، جہاں اللہ کا جلال ہے، وہاں پر بھی تجھے شرم نہیں آئی، تجھے اللہ کا خوف نہیں آیا، وہاں پر بھی تو نے چوریاں شروع کر دی۔ اللہ کی غیرت یہ کہتی ہے کہ ایسے بندے کے حج کو رد کر کے جہنم کا ایندھن بنا۔ معذرت کے ساتھ کہوں، ہم حج پر جاتے ہیں، اللہ سب کو لے جائے، عمرے پر جاتے ہیں، اللہ سب کو لے جائے، اللہ مکہ مدینہ سب کو دکھائے، ہم جاتے ہیں معذرت کے ساتھ، جوتا لیا، حرم مکی میں داخل ہوا، نماز امام کعبہ کے پیچھے پڑھی، واپس آئے تو جوتا نہیں تھا، جوتا کسی کا اٹھا کے ہوٹل میں جانے والوں کیا سمجھتے ہو کہ اللہ نے عمرہ قبول کر لیا؟ اور کتنے ریال کا جوتا ملتا ہے، اور پھر حرم کے اندر ہی سوال ہو رہے ہوتے ہیں کہ کسی کا میں جوتا لے گیا تھا، جوتا بڑا اچھا تھا، خوبصورت تھا، میرا جوتا کچھ کم قیمت کا تھا، کیا میرا عمرہ ہو جائے گا؟ کیا میرا عمرہ ہو جائے گا؟ ایسے سوال پھر کیے جاتے ہیں، پہلے چوری پھر سوال کرتے ہیں، اور سوال اگر نیت کے مطابق مل جائے تو ٹھیک ہے، نیت کے مطابق نہ ملے اور یار اللہ بس کون دیکھ رہا ہے، کس نے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے پاکستان لے جاؤں گا تبرک کے طور پر، چوری والا مال پاکستان لے کر جائے گا۔ دوسری بات، ہر بندے کو 5 لیٹر یا 10 لیٹر کی کین ملتی ہے زمزم کی، پتہ ہے نا آپ کو، جدہ ایئرپورٹ سے وہ روانہ کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ پاکستان آیا ایئرپورٹ ملتان کا، وہیں پر آتے ہی دیکھا کہ میرے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، ہار سیرے لے کر، یہ پھولوں کی پتیاں لے کر میرا استقبال کریں گے، اور ابھی تو جو ہے نا کافی دیر ہے، میرا بیگ بھی آنے والا ہے، زمزم کی کین بھی آنے والی ہے۔ اب اس نے پتہ کیا کیا، جو احرام کی چادر لیے ہوئے تھا، فوراً اس نے وہ چلتا ہوا جو وہ مشین کا پٹا ہوتا ہے نا جہاں سے زمزم کی کین آ رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر ڈالی، کین کسی اور کی تھی، اٹھا کے لے آیا۔ واہ حاجی صاحب کیا کیا تو نے، ماشاءاللہ، غیروں کی چوری کر کے زمزم کا پانی پاکستان میں لا کر کہتا ہے کہ میں عمرہ کر کے آیا ہوں۔ حضرات یہ بھی چوری ہے، یہ بھی چوری ہے، یہ بھی حرام کا پانی ہے، اگرچہ زمزم کا کیوں نہ ہو۔ اپنے اللہ رب العالمین کے سامنے کوشش کریں، اللہ کے سامنے حلال کھا کر جائیں، اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں تو حلال کھا کر ہی جائیں، حلال پر زندہ رہیں، حلال پر مرنے کی کوشش کریں۔ اگر حرام کھا کر مرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد ایک عمل بھی قبول نہیں کرنا بلکہ جہنم کا ایندھن بنا دینا ہے۔ آخری 3 نشانیاں 3 منٹ، آخری 3 نشانیاں 3 منٹ۔ حرام کھانے والا ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہوتا، جس کی رگ رگ میں، معدے میں، پیٹ میں، آنکھوں میں حیا بس گیا ہو وہ ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہوتا۔ ابھی سیانے بابے بیٹھے ہیں، بڑی عمر کے بیٹھے ہیں، امیر صاحب موجود ہیں، آپ کے ذہن کے اندر معاشرے کے کئی نوجوان ذہن میں آ گئے ہوں گے جو حرام کھاتے ہیں اور ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، حرام کھاتے ہیں ماں باپ کا گریبان پکڑتے ہیں، حرام کھاتے ہیں ماں باپ کی کھانسی بھی برداشت نہیں کرتے، حرام کھاتے ہیں ماں باپ کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکالتے ہیں، اور تانے کیا دیتے ہیں کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ تو بابا جی پیدا ہوا تھا انگوٹھا دے کے ہی مار دیتا، جو آج یہ سوال کر رہا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، آج اس کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے تیری خاطر، یہ آنکھوں سے اندھا ہو گیا تیری خاطر، اس نے وہ مزدوریاں کی ہیں جو آج 1 گھنٹہ بھی تو نہیں کر سکتا، اس نے پاپڑ بیلے ہیں، پھر جا کر تو پیدا ہوا ہے اور تو جوان ہوا ہے، کڑیل جوان بنا ہے۔ پہلی بات، حرام کھانے والا ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہوتا۔ دوسری بات، حرام کھانے والے کی عبادت کے اندر لذت نہیں ہوتی، حرام کھانے والے کی عبادت میں مٹھاس نہیں ہوتی، حرام کھانے والے کی عبادت میں لذت نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، نماز ہو رہی ہے، نماز کے دوران امام صاحب سورہ کوثر پڑھ کے، اب میں وضو کر رہا ہوں، سورہ کوثر پڑھ کے مجھے پتہ ہے کہ امام صاحب رکوع میں جائیں گے، میں دوڑتا ہوا آیا، اللہ اکبر، قیام میں کھڑا ہوا، الحمدللہ رب العالمین،
کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ اللہ نے لذت اٹھا لی ہے سورہ فاتحہ کی۔ آپ اپنے پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ میں کہاں سے لقمے کھا کے آیا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ نے سورہ فاتحہ بھی صحیح لفظوں میں پڑھنے نہیں دیا۔ تو یار 3 سیکنڈ کے اندر کیا ہوتا تھا؟ رکوع میں مل جاتا، بعد میں کھڑے ہو کر رکعت ادا کر لیتا، کیا جاتا تھا تیرا؟ اللہ لذت اٹھا لیتا ہے۔ یہ سوال آپ نہیں کرتے؟ یار نماز کے اندر میری توجہ نہیں رہتی، اور یقین جانیں اگر امام صاحب کے نماز کے بعد روزانہ سوال کرے نا کہ آج میں نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے اور دوسری میں کون سی پڑھی ہے، جان کے لالے پڑ جائیں گے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون سی سورت پڑھی ہے۔ ہمارا یہ حال ہے، لذت اٹھا لیتا ہے اللہ، لذت۔ اور تیسری بات، حرام کھانے والا اگر مر جائے، حرام کھانے والا اگر مر جائے، اس کے جنازے میں قرآن کے حافظ نہیں ہوں گے، اس کے جنازے میں علماء دین نہیں ہوں گے۔ دور تک نگاہوں کو دوڑاؤ گے، نشئی ملیں گے، بھنگی ملیں گے، سگریٹ پینے والے ملیں گے، شراب پینے والے ملیں گے، ہوٹل پر بیٹھنے والے ملیں گے۔ اگر علماء حق کا آ بھی جائیں اور جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا بھی ہو جائے، میرا ایمان ہے اور تجربہ کیا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے کہ اگر امام کھڑا ہو، متقی پرہیزگار عالم باعمل، اللہ اکبر، تیسری تکبیر کہہ کر دعا کرے اللہم اغفر لہ، اللہ اتنے الفاظ بھی زبان پر جاری نہیں کرتا، اللہ اتنے الفاظ بھی زبان پر جاری نہیں کرتا کہ حرام کھانے والے کے بارے میں نیک سیرت عالم دین عالم بعمل اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ میرے اللہ کو یہ بھی قبول نہیں ہے۔ حلال کھائیں اور حلال پر زندہ رہیں، حلال کھانے کی کوشش کریں، کوشش آپ کر لیں، اللہ بیڑے پار کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔